اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل اللهم صل على علی محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آج بہت کم والحمد آن لائن ہے، سحر نہیں ہے، کسا نہیں ہے، اور کون کون نہیں ہے، طاہرہ بطول نہیں ہے، اور کتنے لوگ نہیں ہیں، عرشی نہیں ہے، رتھیل نہیں ہے۔ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، رئیسہ، صدف، فاطمہ، شفا بطول، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا آپ الحمدللہ. لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جوہر، غازی، علی عباس، وسیم، افنان، بلال، جون۔ چلیے ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی۔ جی آداب اسلامی 2، بات تھی دعا کے آداب کے بارے میں۔ دعا کے آداب، کیا آداب ہیں دعا کے؟ تو پہلا آداب کیا بتایا تھا دعا کرتے تھے؟ معرفت، خدا کی معرفت ہونی چاہیے۔ جب تک اس کی صحیح پہچان نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایسے ہی کریں گے جیسا لوگ کرتے ہیں، ہم آپ لوگ کرتے ہیں۔ جتنی معرفت کی کمی ہوگی اتنا ہی سادگی سے ایسے ہی پڑھے گا دعائے انسان، اسے یہ نہیں پتا جلدی جلدی پڑھے گا بس یہ اور وہ، کہ بس جلدی سے پڑھوں کسی صورت سے کام پورا ہو اور یہ۔ لیکن جب ہم انسان کوئی رتبے والا، عہدے والا، چلیے روحانی رتبے والا ہی سمجھ لیجیے، کوئی مولوی جب آتا ہے تو ہم بڑا ادب لحاظ سے پیش آتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے ہر طرح سنبھل کے بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ مولانا ہے، ان کو ان کی معرفت ہے۔ لیکن جس کی معرفت سب سے بڑی معرفت ہے، جو سب سے خالق کائنات ہے، اس کی معرفت کیا اتنی بھی نہیں کہ اس کے سامنے ادب سے دعائیں پڑھ سکیں؟ کوئی یوں پیر پھیلا کے، کوئی ایسے بیٹھ کے، کوئی ایسے بیٹھ کے، الہی بس ترنم میں پڑھنا ہے، یہ نہیں پتا کہ بھائی پڑھ کیا رہے ہیں ہم۔ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اللہم کل ولی کا لفظ پڑھ رہے ہیں، اللہم کل ولی، نہیں کوئی توجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے، کیا مرتبہ ہے، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، سحر کہاں گئی؟ لہٰذا خدا کی معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو خدا کی معرفت ہر چیز میں ضروری ہے، لیکن خاص کر کے دعا جب مانگے تو پتہ ہونا چاہیے ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ امید و رجا۔ ہم اس امید اور اس رجا کے ساتھ مانگیں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں پورا کرے گا۔ تیسرا غیر اللہ سے بغیر امید، دوسرے اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت، یا کیسے بھی زندگی کسی جی مولانا. جو شخص پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اسے دوسرے تمام اسباب سے، جتنے بھی اسباب ہیں، ریزنز ہیں، علتیں ہیں، ان سے امیدیں منقطع کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا اراد احدکم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے اور وہ اسے عطا کرے، جی تو یعنی ہر جی دعا مولانا. اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری ہر دعا پوری کرے تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، تو تمام لوگوں سے مایوس ہو کر، لوگوں سے نا امید، ان سے امیدیں توڑ لو، ان سب سے امیدوں کو ہٹا کر، ٹھیک ہے، ہٹا لو۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ صرف امید کس پہ ہونی چاہیے؟ صرف اللہ پر۔ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ، اور جب تمہاری اس قلبی کیفیت کو جب دیکھ لیتا ہے، خدا کی قلبی کیفیت کو اللہ تو دیکھتا ہے نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے اس ٹائم، جب وہ جان لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، جو بھی مانگیں گے وہ پورا کر دے گا۔ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ سے کچھ سوال نہیں کرو گے مگر یہ کہ وہ عطا کر دے گا، یعنی ہر چیز جو مانگو گے وہ پوری کر دے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری ہر دعا پوری کر لے تو تمام لوگوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ کی ذات کو امید کا مرکز قرار دو۔ جب تمہاری اس قلبی کیفیت کو خدا جان لے گا تو پھر تم جو بھی طلب کرو گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ لیٹ آئی ہیں
چلیے حضور قلب، چوتھا آداب دعا میں سے چوتھا کیا؟ حضور قلب۔ حضور قلب کا کیا مطلب ہے؟ صحت، قصہ، رئیسہ، شفا، جی بتائیے جی حضور حضرت، قلب کا کیا مطلب ہے؟ حضور دل حاضر ہونا، آپ کی روح اور دل وہیں حاضر ہو، ایسا نہ ہو اللہم کل ولی کل پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن دل و دماغ کہاں ہے؟ آج بریانی بنی ہے، محفل میں جانا ہے ٹائم سے، اور بریانی سب سے پہلی محفل میں بیٹھ کے بہترین کر کے کھانی ہے، یا مجھے یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، مجھے وہ کام ہے، سارا ذہن ہی نہیں ہے، بس زبان چل رہی ہے، باقی کچھ نہیں پتا اسے کہ کیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی مولانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور قلب آپ کا ساری توجہ، سارے ذہن آپ کا وہاں ہونا چاہیے، آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو یہ دعا کی لازمی اور ضروری آداب میں سے حضور قلب بھی ہے، یعنی زبان پر جاری ہونے سے پہلے دل میں وہی دعا ہونی چاہیے۔ آپ اگر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر، مثال کے طور پر، تو آپ کے دل میں پہلے سے آپ کے لیے وہ الفاظ ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے نکل کر وہ الفاظ زبان پہ آنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ذہن کہیں بھی ہے، مولانا کیونکہ پڑھ رہے ہیں اللہم کل ولی کا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں اللہم کل ولی کا جنبنی الحسن صلوات، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذہن کہیں، نگاہیں کہیں، باتیں کہیں، ذہن، دماغ، دل پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں الہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی مولانا، تو ساری توجہ، ساری باتیں آپ کے دل میں، دل سے نکلنی چاہیے، زبان پر آنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يستجیب دعاء بظہر قلب صاحن، ٹھیک ہے؟ بد دلی سے، جو دل ایسے ہی بس، جو ظاہر قلب سے ایسے ہی انجانے میں دعائیں نکل رہی ہیں، اسے متوجہ ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، ایسی دعاؤں کو دعا قبول خدا قبول نہیں کرتا۔ فاقبل بقلب کا، لہذا تم اپنے دلوں کو حاضر سے متوجہ رہو، ثم استيقن بالاجابت، اور پھر اجابت کا یقین بھی رکھو دعا مانگتے ٹائم کہ اللہ قبول کرے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں بد دلی سے کی جانے والی دعا کو خداوند عالم قبول نہیں کرتا۔ آپ کا ذہن کہیں، دماغ کہیں، بس آپ کو عادت ہو گئی ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، نمازوں کے بعد مجھے دعائیں مانگنی ہیں، عادتاً بس آپ کی زبان چلتی ہے، ذہن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں۔ ورنہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو چیز تکلیف والی مصیبت میں ہے، یا کوئی بیمار ہے، کسی بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ پروردگار مومنوں کو شفا عطا فرما، یہ پتہ ہی نہیں کہ دل میں گڑ گڑا، دل میں اگر کیفیت لائیں گے تو خود بخود چہرے پہ اس کا اثر آئے گا، پھر زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا اگر دعا مانگنا ہے تو دل سے خدا کی جانب متوجہ رہو، اور یقین بھی رکھو کہ وہ قبول کرے۔ پانچواں ہے تضرع، گڑ گڑانا، گڑ گڑانا، اور رقت قلب، قلب آپ کا ایک دم نرم ہو، نرم پگھلا ہوا نہ ہے، دنیا کی تمام طاقتوں سے مایوس، کیا میرے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، صرف امید تیرے پر، دل جتنا توڑ کے دعا مانگو گے، توڑ کے مطلب یعنی بالکل رقت کے ساتھ، ٹھیک ہے، گڑ گڑا کر، میں نے مثال دی تھی، مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو بچے سے سیکھیے، کیسے وہ پہلے ایسے ہی مانگتا ہے، پھر جب چیز نہیں ملتی تو پھر رونا شروع کرتا ہے، گڑ گڑانا، پھر پہلے تو ایسے ڈرانے والا روتا ہے، نوٹنکی والا روتا ہے، پھر اس کے جی بعد جب دیکھے کہ واقعی نہیں ملنے والی، ایسے کسر نہیں جگہ، پھر وہ باقاعدہ گڑ گڑاتا ہے، پھر وہ اس کے آنسو بھی نکلیں گے، گڑ گڑائے گا بھی، مظلوم بن جائے گا، بالکل کیا بن جائے گا؟ مظلوم، تو دیکھنے والے کہہ رہا ہے بھیا دے دو اتنا، بیچارہ کیوں اتنا، سب کو ترس آ جائے گا، پھر ایسے روئے گا وہ۔ تو ایک بچے سے سیکھے مانگنا، خدا دعائیں کر رہے ہو، لگ رہا ہے پوری نہیں ہو رہی تو منگوائیے، ایسا یعنی ایک ماں باپ یا عام آدمی بچے کے گڑ گڑانے پہ انہیں ترس آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں، کتنے بھی مان کے بیٹھ جائیں جسے یہ چیز نہیں دلانی، آخرکار وہ پگھل جاتے ہیں، تو وہ خدا جو 70 کتنی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، کیا وہ نہیں اس کا وہ اسے نہیں آئے گا کہ یہ بندہ میرا بڑا گڑ گڑا رہا ہے، ساری دنیا سے ٹھوکریں کھا کے میرے پاس آیا ہے، سب سے نا امید ہو کے مجھ سے امید لگائی ہے، تو پھر خدا نہیں کہے گا کہ میں اس کی امید کیوں توڑوں؟
لہذا تضرع اور رقت قلب، اسی لیے کہتے ہیں کہ رقت قلب اور تضرع جب کب آتی ہے، دیکھیے خدا مظلوم بن کے تو دکھائیے اپنے آپ کو، دکھائیے تو صحیح کہ آپ بہت مجبور ہیں. آپ دیکھیے علماء کہتے ہیں، بزرگان کہتے ہیں، روایتوں میں بھی ہے، میرے استاد نے بھی مجھ سے کہا تھا جب کوئی مصیبت ہو، پریشانیاں ہوں تو اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بندوں میں بھی عورتوں سے بہت پیار کرتا ہے، عورتوں سے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب گھر میں مصیبتیں یا پریشانیوں میں گرفتار ہوں اور کوئی راہ حل نظر نہ آ رہا ہو تو عورت کو چاہیے کہ رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد زیر آسمان چلی جائے، اپنے بال کھول لے، اپنے بال کھول لے. پروردگارا سب سے امیدیں توڑ کے تیرے پاس آئی ہوں، پروردگار برداشت نہیں کر سکتا اپنی کنیز کے بال کھلے دیکھنا. اب آپ سوچو فوراً دعا قبول ہوتی ہے. میرے استاد نے بات بتائی تھی مجھے باقاعدہ یاد ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایات بھی ہیں. لہذا جب بھی آپ پریشانیوں میں ہوں، زیر آسمان، چھت پہ، کہیں بھی جانا، رقت قلب کے ساتھ، مظلومی کے ساتھ بال کھول دینا مکنا. اب یہ ان لڑکیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے عبرت ہے، عبرت کا مقام ہے کہ خدا اپنی کنیز کو کھلے بال نہیں دیکھ سکتا، اتنا ترس آ جاتا ہے اس پہ. مظلومی کی کیفیت ہوتی ہے. ایک عورت اگر کھلے بال ہے تو اس کا مطلب یہ ایک مصیبت کی علامت ہے، لیکن وہ لڑکیاں جو فیشن کے نام پہ ننگے بال پھر رہی ہیں، شرم آنی چاہیے کہ پروردگار اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کسی پہ مصیبت میں گرفتار ہو کوئی اور وہ عورت اپنے بال آدھی رات کی تاریکی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اس کا خالق اسے دیکھ رہا ہو، بال بکھرا لے یا دعا مانگ لے تو پروردگارہ پوری کرتا ہے، پوری کرتا ہے. ہم؟ مولانا تو وہ کھلے بال نہیں دیکھنا چاہتا لیکن شرم آنی چاہیے، ڈوب جانا چاہیے کہیں جا کے کہ تھوڑے ویوز کے لالچ میں کتنا پیسہ کما لیتے ہوں گے ان کاموں سے. یا وہ لوگ یہ جو فیشن کر کے پھر یہ کہا، کسی نے صحیح کہا تھا، کسی نے صحیح کہا تھا، لڑکے تو بیچارے ہر جگہ لڑکے، لڑکا کتا، لڑکا یوں، مرد یوں اور مرد یوں کہلاتے ہیں. لیکن اس عورت سے کوئی پوچھے جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو ٹانگیں کھول کے نکلتی ہے، آدھا جسم کھول کے نکلتی ہے، بالوں کا یہ کر کے، میں کبھی تو کس لیے نکل رہی ہے وہ؟ کس لیے؟ دکھانے کے لیے نکل رہی ہے نا. پھر دیکھتے ہیں، دنیا کوئی دیکھتا ہے کیونکہ مرد کتے اور مرد یوں اور مرد وہ. بھائی تو نکلی اس لیے وہ جی، ورنہ کیا بتا رہی تھی ان تمہیں ایسے کر کے نکلنے کی؟ دکھانے کے لیے نکلی ہو نا. تو جانور تو ہر جگہ ہے، وہ جانور ہے اس سے بڑے آپ ہو، اس سے بڑے خطا کار آپ نکلے ہی اس لیے ہو کہ آپ کو دیکھا جائے. آپ ننگے ہو کے نکل رہی ہو، ٹانگیں رانوں تک کھلی ہوئی ہے، شارٹ پہن رکھے ہیں، سب کچھ، پھر آپ کہتی ہو کہ آپ دکھانے کے لیے تو نکلی ہو تو لوگ تو دیکھیں گے. کس لیے نکلے ہو آپ؟ پھر بدنام کیا ہوتا ہے؟ مرد بدنام ہوتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، بس یہی تو بات ہے کہ ہمارا کسی بھی ملک میں یا کسی دنیا کے یہی تو قانون ہے کہ دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، ورنہ جرم کرنے والے کو دیکھتی ہے لیکن جرم کی دعوت دینے والے کو نہیں دیکھتی. ابھی آپ کچھ بول دیجئے، میں ہی بول دوں کسی اسٹیج پہ جا کے ایسی بات، دیکھیے کتنا کٹر ہے، عورتوں کے خلاف بولتا ہے، اسلام میں تو سکھایا یہ جاتا ہے. ورنہ آپ یہ بتائیے کہ دہلی کے اندر ایک کانڈ ہوا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو، نربھیا نام سے، کچھ سالوں پہلے، یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ کسی کو مولانا نہیں یاد ہے؟ جی ہاں جی 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 اس میں یہ ہوا تھا کہ 4-5 لوگ بس میں تھے، ایک لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا تھا، خالی غلط کام نہیں کیا تھا، لوہے کی روڈ ڈال دی تھی اور کیا کیا کر دیا تھا، مر آتے تک اس کی بیچاری کی وہ ہو گئی تھی، یہ اور وہ کیا کیا، اور لوگوں نے یوں کتے اور مرد یوں، اور اتنی وہ ہوا، پھانسی بھی دی گئی. ایک جو کم عمر تھا 18 سے کم کا اسے نہیں دی گئی، باقی کو پھانسی دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اصل مجرم کون تھا؟ کسے معلوم ہے اصل مجرم کون تھا؟ لڑکی تھی. اصل مجرم کون تھا؟ کیا کر رہی تھی رات کے 12-1 بجے تو سڑکوں پہ؟ لڑکے کے ساتھ تھی، بوائے فرینڈ کے ساتھ. ماں باپ تو کسی اور شہر سے آ کے دہلی میں پڑھنے آئی تھی، لڑکے کے ساتھ پکچر دیکھنے گئی تھی ہال میں. رات کو تو شارٹ کپڑے پہن کے ٹہل رہی تھی، اور پھر بس یہ تو کسی کو پتا ہی نہیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بس میں بیٹھ کے دونوں غلط کام کر رہے تھے دونوں.
باہوں میں باہر ڈال کے، اور اس بس میں جس میں 4-5 ہو، مرد ہی ہو خالی اور کوئی نہ ہو، اور پھر یہ تم وہاں کام صحیح تھا ان کا، کس نے دعوت دی تھی؟ لیکن یہی بات اگر ہم بول دیں گے پھر دیکھیے تو عورتوں کے دشمن ہے، یہ پتہ نہیں کہ ساری کانڈ ٹھیک ہے، میں ان کا بچاؤ نہیں کر رہا، انہوں نے صحیح کر دیا، جانور تھے، وحشی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اصل مجرم کون ہونا چاہیے؟ وہ لڑکی اور اس کے ماں باپ، جی وہ جی مجرم ہے بھائی۔ تم رات کے شریف زادیاں کئی راتوں کو نکلتی ہیں ایسے غیر مرد کے ساتھ، بوائے فرینڈ ایسے، یہ کہ چلو بھائی چلو ایسے، بتائیے کیا؟ اور پھر تم یہ حرکتیں بس میں بیٹھ کے کر رہے ہو یار 12-1 بجے رات کو فلم دیکھ، 12 بجے تو فلم ختم ہوتی ہے نا، 12 کے بعد تم، اس کا مطلب 12-1 بج رہے ہوں گے، اور تم بس میں جب دیکھ رہے ہو کہ اس میں صرف یہ شراب پیے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہیں 4-5، اور تم دونوں وہاں یہ حرکت کر رہے ہو، تو مجرم ٹھیک ہے مرد ہی نہیں ہے، مین مجرم شناب ہوا ہے کہ آپ نکلے اس لیے ہو بھائی، کس لیے نکلے ہو تم خود بدماش ہو، عیاش اوباش، غلط تربیت، بد تربیت، کیوں نکلے ہو بھائی؟ لہذا جب ایک عورت، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مصیبتوں میں گرفتار ہو تو عورت کو چاہیے کہ آدھی رات کے بعد کھلے آسمان کے نیچے جائے اور اپنا بال کھول لے، پروردگار میں بہت مصیبت میں گرفتار ہوں، بہت پریشان حال ہوں، اللہ بالکل قبول کر لیتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میری کنیز کھلے بال رہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک روایتوں میں بھی ہے اور باقاعدہ ہے، دیکھیے ہم یہاں پہ ہیں، ہم ایک اس مادی جسم میں ہے نا، اس ٹائم یہ مادی جسم گناہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ابھی قیامت تو آئی نہیں ہے، کہاں رہتی ہے روحیں؟ عالم برزخ میں نا، عالم برزخ، تو ابھی وہ منتظر ہے جب قیامت آئے گی سب کے ساتھ محشور ہوں گے، وہ ابھی قبر میں ہیں، یعنی عالم برزخ میں، تو خدا سے قریب ہے نہیں، گناہ تو نہیں کر رہی نا وہ ارواح، وہ روحیں گناہ تو نہیں کر رہی نا، تو خدا سے قریب ہے نا، تو یہی کہا گیا جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو، پریشان حال ہو، تو آپ قبرستان جایا کرو، آپ ویسے بھی جانا چاہیے، بس عورت کا رات میں جانا مکروہ ہے، حرام وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قبرستان، لیکن ہمارے ہاں دلوں میں پٹی بڑھا دی، قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، مردے چپٹ جاتے ہیں، روحیں تو بھائی روحیں وہ بیچاری اتنی لاچار اور مجبور ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب کتاب سے فرصت ملے انہیں، قبرستان میں ہمارے ہاں کے قبرستان بھی وحشی بنا دیے کہ آدمی دل میں جاتا ہوا ڈرے، جائیے، وہ ماں باپ جو آپ کے ہلکا سی آہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، درد برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیا مرنے کے بعد وہ تمہارا برا چاہیں گے؟ کیوں کرتے ہیں قبرستان میں جانے سے؟ روایتوں میں ہے کہ جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ اپنے بزرگوں کی قبر پہ، انہیں سلام کرو، ان کے لیے فاتحہ پڑھو، ان سے کہو، کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہیں، وہ اللہ سے، ان سے کہو کہ آپ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دو ہمارے لیے، وہ پھر فوراً دعائیں کرتے ہیں، وہ مردے فوراً، پروردگار میرا یہ بچہ، میرا یہ رشتہ دار، میرا یہ، وہ بہت پریشانی میں، پروردگار سن لے۔ اور اگر قبر ماں کی ہو تو آپ سوچئے کہ جو ماں زندگی میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی اپنی اولاد کی، تو اب تو وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہے نا، دروازہ کھٹکھٹ کہتے ہیں نا، باب الاجابت پہ ٹکرے مار مار کے منوانے کی بات وہاں بھی ہو، وہاں بھی پروردگار میں منوا کے ہٹوں گی یہاں سے، میرا بچہ گرفتار ہے، میرا بچہ پریشانی میں ہے، تو وہ ماں جو یہاں تکلیف میں پڑ جاتی ہے قبر میں کتنا نہیں کرے گی جب تو اللہ کے نزدیک ہے، جی۔ لہٰذا یہ طریقے ہیں، منوانا آنا چاہیے نا دعائیں، لیکن ہم مانگتے کب ہیں؟ ہم رسم ادا کرتے ہیں، مانگنے کا طریقہ یہ مانگا آکڑ کے مانگا جاتا ہے، یہ مانگا جاتا ہے یوں کر کے، بالکل ہی لاچار نادار مسکین مانگنے والوں کو، فقیروں کو دیکھ کس طریقے سے رفقت بھرا خلیہ بنا کے مانگتے ہیں، جی بولیے بھائی۔ تو دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے، ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اور طریقہ آ بھی جائے تو سب سے اہم معرفت ہے، طریقہ لائیے مانگنے کا، مانگتے ٹائم پورے جسم میں آپ کا ایسا ہوتا ہے جب پروردگار میں ذلیل بندہ تو عزیز، جی ٹھیک ہے، میں لاچار تو قادر، جی میں فقیر تو غنی، میں گنہگار تو گناہوں کو بخشنے والا،
جی میں ہر تھوڑی خوشی میں تجھے بھول جانے والا اور تو مجھے ہر لمحہ یاد رکھنے والا. اپنی غلطی کو اقرار کیجیے اس کے سامنے. پروردگارا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرا ہوں. میں اگر تجھے بھول سکتا ہوں تو نہیں بھولتا. تیرا کرم تو عام ہے نا. تو دقت قلب اور تضرع کی حالت سے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان اب میں یہ کرتا ہوں الہی. کوئی دیکھ کے مجھے کہہ دے گا کہ محتاج ہے، کوئی کہہ دے گا یہ مجبور ہے، کوئی کہہ دے گا کہ کوئی مصیبت ہے. نہیں ہولیے کو مولانا. دیکھ کے تو پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا پریشان ہے، کون کتنا محتاج ہے. ہولیے کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے. اور جو آپ نے ہولیہ ہی چہرے مانگ کر جس خالق کائنات، ہم یہ بھائی بندوں کے سامنے تو اکڑ سکتے ہو کہ کوئی مجھے محتاج نہ سمجھ لے. اس کے سامنے تم چاہے جتنا بننے کی کوشش کر لو، اسے پتا ہے تم کتنے محتاج ہو، کتنے غریب، کتنے مسکین ہو، لاچار ہو تم. ہمارے میں تو اتنا بس کہ نہیں کہ ہم اپنے اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم یہاں سے مکھی اٹھا دیں اگر اس کی قدرت نہ ہو. اتنے محتاج ہیں ہم. لہذا جب یہ کیفیت پیدا ہو تو دعا مانگنا چاہیے کہ وہ واقعا محتاج ہے، ضرورت مند ہے. لگنا چاہیے کہ وہ آس پاس کھڑا ہوا انسان دیکھ کے بتا دے یار واقعا نہیں دعا مانگ رہا ہے، واقعا بڑا مصیبتوں میں ہے شاید یہ بندہ. تو خدا کیوں نہیں پوری کرے گا پھر دعائیں. ہم پڑھ رہے ہیں دعا میں جی اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء وقہرت بها کل شیء. پڑھ رہے ہیں کوئی ہوں اور کوئی ہوں. تو کوئی کہہ دے گا کہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ کسی کا آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لگے گا کہیں نہیں لگے گا کہ یہ مانگ رہا ہے. کوئی کہہ دے گا کہ محتاج ہے، لگے بھائی اللہم انی اسألک برحمتک. لگنا چاہیے اس کے کیا بول رہا ہے، چہرے پہ ہاؤ بھاؤ نظر آنے چاہیے. رب ہے انی کیا ہے وہ ظلم تو نفسی، پروردگار نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. رقت قلب جب دعا مانگے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رق احدکم، جب تم میں سے کوئی رقت طاری ہو جائے اس پہ قلب کے اوپر، فلیدعو سے جس وقت آپ کسی وقت آپ کو پتہ لگا رقت دل آپ دعا مانگتے ٹائم نہیں لا پا رہے، تو دل میں کوئی وقت ایسا آتا ہے خود بخود رقت آ ہی جاتی ہے. ماں کی یاد آ گئی، بھائی کی یاد آ گئی، فلاں کی میں گھر سے دور ہوں، گھر پہ جی گھر پہ کوئی فنکشن ہے، میں دور ہوں، گھر پہ شادی ہے، گھر پہ کوئی خوشی ہے، میں یہاں ہوں. مثال کے طور پر گھر والوں سے فون پہ بات کی کہ سب رشتے دار جمع ہیں، سب آ جا رہے ہیں اور میں یہاں اکیلا ہوں گھر سے دور. آتی ہے رقت نہیں آتی؟ آ جاتی. تو مانگے اس ٹائم رقت آ گئی، مانگی پروردگارا میں گھر والوں سے دور ہوں، کسی وجہ سے ہوں، تو پروردگار کیوں نہیں سنے گا اللہ. آئیے کیا فرماتے ہیں، جب کسی پر رقت قلب طاری ہو تو دعا مانگے، اس لیے کہ اس موقع پر دل میں خلوص پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں اذان کا وقت خاص کر کے دونوں ٹائم جب مل رہے ہوں مغرب کا اذان سے پہلے، اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. دعا مانگو. مجلس میں بیٹھے ہو، مصائب پڑھے ہیں، مصائب سنے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کربلا کو یاد کیا ہوا ہے، دل پگھلا ہوا ہے، مانگو دعا. مانگو دعا. دل میں دعا مانگو. دل کی بھی تو جانتا ہے وہ. شہزادی کے مصائب سنے، جناب سکینہ کے مصائب سنے، کسی کے مصائب سنے، ان کی مظلومی یاد آ رہی ہے، رو کے نپٹے ہو، ابھی دعا مانگو. دل پاک ہے اس ٹائم. چھٹا بسم اللہ سے ابتدا کرنا چاہیے. آداب دعا میں سے یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دعا کہ جس کے اولہ، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے، لا یرد، رد نہیں کی جاتی. جی ایسی دعا رد نہیں کی جاتی جس کے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا. اور یوں بھی بنیادی طور پر ہر عمل کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا چاہیے. حدیث ہے جی کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. جی ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر آغاز کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے، تم کو عیدہ ادھورا. دو ثنا دیکھیے، ہم تو پہلے بسم اللہ پھر حمد و ثنا الہی. دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کی حمد کرے، خدا کی عظمت و جلالت اور دوسرے صفات خدا کا تذکرہ کرے. پروردگار تو غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تیرا رحم عام ہے، تیرا کرم عام ہے.
تو نے وہ نعمت، وہ چیزیں جو مجھے ضرورت کی تھی وہ میرے مانگنے سے پہلے حاضر کر دی میرے لیے. تو میرا ہر ضرورت کو جاننے والا ہے. ان تمام نعمتوں کا شکریہ جو تو نے مجھے دی ہے، جن کا میں گن بھی نہیں سکتا جن نعمتوں کو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل دعاء لا یکون قلبہ تمجید فہو ابتر. جس دعا سے پہلے تمجید نہ ہو، حمد و ثنا نہ ہو، وہ ابتر ہوتا ہے، یعنی ادھورا، مقطوع. پھر اس کے بعد حمد و ثنا الہی کے بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام، نبی و آل نبی پر. حمد و ثنا الہی اور ذکر خدا کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صلاتکم علیہ، تمہاری درود و سلام میرے اوپر، تمہارا درود و سلام بھیجنا میرے اوپر اجابۃ لدعائکم، ٹھیک ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت، وزکاۃ لأعمالکم، تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب ہے وزکاۃ لأعمالکم، اور یہ تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے. پاک یعنی اعمال کو، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزہ. اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود میرے اوپر درود و سلام بھیجنے سے، پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور اعمال پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کل پڑھیں گے یا یہ پڑھ لیتے ہیں، لا یزال دعاء محجوبا عن السماء حتی یصلی علی النبی. ٹھیک ہے، لا یزال دعاء محجوبا عن السماء، یعنی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی جب تک کہ نبی اور آل نبی پر درود و سلام نہ بھیجا جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں یا دعائیں ہوتی ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 3 دفعہ درود پڑھو اور یہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ درود پڑھو، اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں سے ایک یہی تو دعا ہے جو قبول سب ہوتی ہی ہے، درود محمد وآلہ. تب آپ اس کے شروع اور اس کے بیچ میں کوئی بات پڑھیں گے تو یہ بھی قبول ہوگی، بیچ میں وہ بھی قبول ہوگی. یہ ہوتا ہے نہیں؟ جیسے پیسہ پھٹا پیسہ گڈی میں چلتا ہے. جی، جیسے پھٹا نوٹ گڈیوں میں چلتا ہے، ایسے ہی یہ دعائیں درود کے بیچ میں چلتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی مولانا. نوٹ میں کیسے پھٹا پرانا نوٹ کیسے چلاتے ہیں گڈیوں میں؟ وہ گڈی اوپر اچھے نوٹ، نیچے اچھے نوٹ، بیچ میں کہیں کہیں کو وہ دیکھتا ہے ایسے کر کے اچھے رکھ لیتے ہیں. لہذا ایسے ہی درود و سلام کے بیچ میں لپیٹ کے بھیجا کیجئے دعاؤں کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وآلہ